ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم 2 بار زمین میں فساد کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی بھی کرو گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ سو جب پہلی بار اس وعدے کا وقت آیا کہ تم نے سرکشی کی تو ہم نے تمہارے اوپر بڑے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، وہ شہروں میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے، یعنی انہوں نے شہروں میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر مارا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان کے خلاف غلبہ دیا اور ہم نے تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ذریعے مدد کی اور ہم نے تمہیں بہت بڑا گروہ بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرہ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ وَلْيُتَبِّرُوهُ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دوسری بار ہم نے تمہاری مدد کی، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جان کے لیے کرو گے، اور اگر برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اور بندے تم پر مسلط کر دیے اور انہوں نے تمہارے چہرے کالے کر دیے اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی انہوں نے غلبہ پایا اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، ان کا خلاصہ بتانے لگا ہوں اور ان کا مطلب سمجھانے لگا ہوں آپ احباب کو۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے اکثر نبی بھیجے ہیں، اور بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل کہتے کسے ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ یا اس علاقوں میں جو لوگ ہوئے انہیں پھر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے اولاد اور آپ کی نسل اور آپ کا خاندان اور آپ کے جو وہاں پر ماننے والے تھے یا آپ کے علاقوں میں رہنے والے لوگ، انہیں بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میں نے انہیں کہا تھا، ان کی کتابوں کے اندر یا ان کے جو صحیفے تھے ان کے اندر، کہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ تم نے 2 بار زمین میں فساد کرنا ہے اور میں نے 2 بار ہی تمہارے اوپر اپنے بندے مسلط کر کے تمہیں ذلیل و رسوا بھی کرنا ہے، ان کے ہاتھوں تمہیں عذاب بھی دلوانا ہے، تمہارے بندے بھی مارے جانے ہیں، بڑا کچھ ہونا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے اللہ پاک نے انہیں بڑی نعمتیں دی، حتیٰ کہ اکثر نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ آپ دیکھ لیں آخری نبی جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سارے نبیوں کے آخر میں جو آئے ہیں وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے اندر جو جس کے بعد نبی نہیں آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سلسلہ یہ چلتا رہا، نبی آتے رہے، اور بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو خود شہید کیا، 100 نبی ایک دن میں انہوں نے شہید کیا ہے۔ ایسے ظالم لوگ تھے بنی اسرائیل کے لوگ، نبیوں کو شہید کرتے، ظلم کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ تم زمین میں فساد کرو گے، سرکشی کرو گے، بڑا تم سر اٹھاؤ گے، لیکن جب پہلی بار تم کرو گے تو میں ایسے بندے تم پر مسلط کروں گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، وہ تمہیں شہروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے، تمہیں قتل کریں گے، تمہارے گھروں کو برباد کر دیں گے، تمہارے شہر ویران کر دیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے ایسا ان کے ساتھ کیا، اللہ پاک نے ان پر بندے مسلط کیے
جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بے شمار بندے مارے گئے اور بڑی قتل و غارت ہوئی، اور ان کے اوپر جو اللہ پاک نے بندے مسلط کیے، مختلف طرح کے اقوال لکھے ہیں، وہ کون سا بندہ تھا، کون سا بادشاہ تھا، جو پہلی بار آیا، جو دوسری بار آیا، تو اس میں بے شمار اقوال ہیں کہ پہلی بار کون سا بادشاہ تھا جس نے آ کر انہیں تباہ کیا، دوسری بار کون سا بادشاہ آیا تھا جس نے آ کر انہیں تباہ و برباد کیا۔ تو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے بارے کہ وہ بندہ کون سا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے، ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور ہمیں بنی اسرائیل کے بارے بتائیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی، ان پر حکومت کی، ان پر حملہ آور ہوا، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس میں بھی داخل ہوا، اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کی پاداش میں، اس کے بدلے میں اس نے 70,000 افراد کو قتل کیا تھا، بخت نصر بادشاہ نے۔ پھر اس نے نبیوں کے بیٹے بھی شہید کیے، ظالم بادشاہ تھا، مسلط کر دیا اللہ نے، اس نے پھر نبی بھی شہید کیے، اس نے بیت المقدس کے زیورات بھی لوٹ لیے، اور 1,70,000 سونے کے بنے ہوئے بچڑے بیت المقدس میں موجود تھے، جو سونے اور چاندی کے اور مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، وہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور اللہ کے نزدیک بیت المقدس اس وقت بھی بڑا عزت والا تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، بیت المقدس اس وقت بھی بڑا عزت والا تھا، چونکہ اللہ کا پسندیدہ گھر، جو گھر ہے اللہ کے پسندیدہ گھروں میں سے گھر ہے، تو بڑا اللہ کے ہاں عظمت والا تھا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بنایا تھا، سونے سے، چاندی سے، موتیوں سے، یاقوت سے، زمرد سے۔ اس کا فرش سونے کا تھا اور چاندی کا تھا، اور آپ نے جنوں سے بنوایا تھا، اور اس کے سونے کے ستون تھے، اور اللہ نے یہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں کہ اتنا عظیم و شان اللہ کا گھر بنائیں، اور جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، آپ جنوں کو جو کہتے جن وہی کرتے، وہ سونا بھی لاتے، وہ چاندی بھی لاتے، وہ ساری چیزیں لا کے بیت المقدس کو تعمیر کرتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بنوایا تھا خود، آپ نے وہاں پر موجود ہو کر بنوایا۔ بخت نصر بادشاہ جب یہ مسلط ہوا تو اس نے کیا کیا، یہ تمام سونا چاندی اور یاقوت اور زمرد اور موتی اور سب کچھ لوٹ کے لے گیا، اور اس نے پھر 100 سال تک ان کو اپنا غلام بھی بنا کے رکھا۔ بخت نصر بادشاہ نے ان لوگوں کو، اس نے مجوسیوں کو اور مجوسیوں کی اولادوں کو اس نے عذاب میں مبتلا رکھا، اس نے انبیاء کرام کو بھی شہید کیا اس ظالم آدمی نے، بخت نصر بادشاہ نے۔ اور یہ خود جو بخت نصر تھا یہ کوئی حلال زادہ نہیں تھا، یہ زنا سے پیدا ہوا ایک بچہ تھا کہ جس کی ماں اس کو بت کے سامنے پھینک آئی رات کو، تو لوگوں نے سمجھا یہ بت کا بیٹا ہے، لوگوں نے اسے بادشاہ بنا لیا، بلکہ پھر خدا ہی بنا لیا۔ یعنی ایسا ظالم آدمی تھا، اور ایسا یہ مطلب اس قسم کی اس کی فطرت تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے رحم کیا، بخت نصر سے آزادی دلوائی۔ کیسے؟ فارس کا بادشاہ تھا خورس نام کا، کورس بھی کہتے ہیں، خورس بھی کہتے ہیں، کاف بھی پڑھتے ہیں اور خے بھی پڑھتے ہیں۔ اس خورس نامی بادشاہ کو مدد کے لیے بھیجا، اس نے بخت نصر کی غلامی سے انہیں آزادی دلوائی، بیت المقدس کے زیورات واپس کروائے، جنگ لڑی، بنی اسرائیل اللہ کی اطاعت پر آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر بنی اسرائیل نے وہی گناہ شروع کر دیے، پھر اسی چکر میں پڑ گئے۔ اب اللہ نے آزادی دی، اب وہ برداشت نہیں ہو رہی، اب کیا کریں، اب ہضم نہیں ہو رہی، پھر اسی طرف لوٹ گئے۔ اللہ پاک نے پھر ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اس نے پھر انہیں قید کیا، پھر ان کے بندے قتل کیے، اس نے بیت المقدس کو جلا دیا، اس نے شہید کر دیا بیت المقدس کو، اور قیدی بنا لیا۔ اللہ پاک نے پھر انہیں آزادی دی وہاں سے، اور کہا کہ اب نافرمانی نہ کرنا۔ انہوں نے تیسری بار پھر نافرمانی کی۔ اللہ پاک نے تیسری بار ایک روم کے بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، اس نے انہیں قید کر لیا، قاقاس نام تھا اس کا۔ اس نے خشکی اور سمندر کے راستے سے ان پر حملہ کیا، انہیں غلام بنایا، بیت المقدس کے زیورات پھر لے گیا وہ چھین کر، اور آگ لگا دی، جلا دیا، اور اس نے بڑا کچھ ہی کیا اس نے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ کتنے زیورات تھے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 1700 کشتیوں میں لدے ہوئے زیورات تھے۔ بیت المقدس کے اندر جو زیورات تھے، سونا چاندی اور دیگر چیزیں، وہ 1700 کشتیوں میں لدے ہوئے زیورات تھے۔ جامع البیان تفسیر کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سارا بتایا۔ بتانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زیورات ایک ٹائم آئے گا کہ لازمی واپس بیت المقدس میں پھر آئیں گے۔ ابھی تک تو نہیں آئے، لیکن آقا نے فرمایا یہ آئیں گے۔ حضور کیسے آئیں گے؟ یہ حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے ایک آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، وہ آئیں گے، پھر جنگ ہوگی، پھر وہ اولین اور آخرین سارے پہلے اور بعد والے لوگوں کو جمع کر کے وہاں پر جنگ لڑیں گے۔ جنگ لڑنے کے بعد بیت المقدس کے اندر وہ جو مال بیت المقدس کا چھین لیا گیا تھا اس کو 1700 کشتیوں پر بحری بیڑوں پر لاد کر واپس لائیں گے، اور اللہ پاک بیت المقدس کی رونق اسی طریقے سے دوبارہ لوٹائیں گا۔ یہ حضرت امام مہدی کے زمانے کے اندر بھی ہوگا۔ تو یہ ایک میں نے مختصر سا آپ کو بنی اسرائیل کا جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو میں نے 2 آیات پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نافرمانی کرو گے، نافرمانی ایک بار کرو گے اللہ تم پر مسلط کرے گا کسی ظالم کو، پھر تم اس کے ظلم میں رہو گے، اس کے جبر میں رہو گے، اس کے قہر میں رہو گے، پھر اللہ تمہیں وہاں سے آزادی دے گا، پھر اللہ تم پر ایک ظالم حکمران مسلط کرے گا تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ 2 بار، پھر تیسری بار بھی انہوں نے نافرمانیاں کی۔ یہ روایات موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ بیت المقدس کے اوپر 2 بار 3 بار بلکہ اس سے زیادہ بار حملے ہوئے، اور بیت المقدس کے اندر لوگوں پر ظلم و ستم کیے گئے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کس طریقے سے حملہ ہوا، کیسے حملہ ہوا، بلکہ روایتوں میں موجود ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت سیدہ مریم کے ساتھ لوگوں نے ان کے اوپر تہمت لگا دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر، اللہ کے نبی تھے، ان پر تہمت لگی حضرت زکریا علیہ السلام کر حضرت سیدہ مریم کے بارے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے ہیں، اور بھاگ کر آپ نے جا کر ایک درخت میں پناہ لی ہے، اور درخت پھٹا ہے۔ آپ درخت کے اندر چلے گئے ہیں، اور جب آپ درخت کے اندر گئے ہیں تو آپ کے کپڑے کا ایک پلو درخت سے باہر رہ گیا۔ شیطان نے بنو اسرائیل کے لوگوں کو بتایا کہ زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تمہیں نہیں یقین آتا تو دیکھو یہ کپڑے کا پلو باہر ہے۔ وہ کپڑے کا پلو اس کی طرف اس نے بتایا، رہنمائی کی۔ انہوں نے آری سے درخت کاٹا، اور آری سے درخت کاٹ کے پھر انہوں نے اس درخت کو جو ہے آرے کے اندر رکھ کر چیرا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود تھے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طبعی آپ کی وصال ہوا تھا، آپ کو شہید نہیں کیا گیا۔ دونوں اقوال آپ سے ملتے ہیں۔ ایک قول اور ملتا ہے بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیٹی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نکاح کرنا چاہ رہی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب منع کیا تو اس بیٹی کی ماں نے یعنی بادشاہ کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا تو بناؤ شنگار کر کے تو بادشاہ کے پاس جا۔ بادشاہ کی بیٹی سگی نہیں تھی، وہ بادشاہ کے پاس جا، اور بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ شراب پی رہا تھا، اور بادشاہ نے جب شراب پی نشہ چڑھا تو اس نے اپنی وہ بیٹی منہ بولی، وہ جو سوتیلی بیٹی تھی اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کرنے کی کوشش کی، تو اس نے آگے سے انکار کیا۔ اس نے کہا میں تب ایسا کروں گی جب تم حضرت یحییٰ کا سر لے کر آؤ گے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا تھا، نکاح سے۔ تو وقت کا بادشاہ تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، نشہ تھا، شراب تھی، فوج تھی۔ وہ بندہ کرتا ہے جب بس اوقات بندے کے پاس حکومت اور زور آ جاتا ہے تو پھر ایسے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے یہی کیا، اس نے بادشاہ کے حکم دے دیا کہ اب کیا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ یحییٰ علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یحییٰ علیہ السلام آئے تو اس نے کہا کہ بتائیں یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے، جو میری بیوی کی بیٹی ہے یہ میرے لیے حلال ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں حلال نہیں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ حلال نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا حلال نہیں ہے، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا کے آپ کو شہید کر دیا۔ اب جملہ سنیے گا آگے،
حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مسلسل بہتا رہا، وہ بند نہیں ہوا تھا بلکہ مسلسل بہتا رہا، حتیٰ کہ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ اس آپ کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے جرم میں انہیں قتل کیا گیا، 70,000 بنی اسرائیل کو۔ جب وہ قتل ہوئے پھر آپ کا وہ بہنے والا خون بند ہوا، گویا کہ ایک نبی کے بدلے 70,000 بندے قتل کیے گئے۔ اللہ پاک کا غضب، تب اللہ پاک نے اپنی رحمت جو تھی وہ فرمائی اور وہ خون بند ہوا۔ اللہ پاک نے ایسا جلال فرمایا، تو 70,000 بندے جو تھے وہ اس جرم کی پاداش میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ لکھا کتابوں میں بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے بھی منقول ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی بے شمار لوگ پہ اس جرم کی پاداش میں مارے گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض تھا وہ چلا آگے، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے نا، تو آپ کا فیض آگے چلا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے جو جرم کی پاداش میں 70,000 یزیدی مارے گئے تھے۔ پھر تو یہ جو ہے نا جی، بنی اسرائیل نے جو جرم کیے اور نبیوں کو شہید کیا، میں نے بیچ میں ایک جملہ بولا، بڑا وزنی جملہ، اگر آپ احباب اس پر توجہ فرمائیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں ایک 100 نبی کو شہید کر دیتے تھے، ایک 100 نبی کو ایک دن میں شہید کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام نے جا کر عرض کی، حضور یہ مکے کے لوگ ظلم بڑا کرتے ہیں، کبھی ہم پر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں، کبھی ہماری عزت کے بارے بات کرتے ہیں، کبھی ہمیں پتھر مارتے ہیں، کبھی روڑے مارتے ہیں، کبھی ہمارا رزق بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو مجھے سے اس کی بات کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل میں تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئی، انہیں آرے میں رکھ کر چیرا گیا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اف نہیں کیا، انہوں نے برداشت کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے بھی کیسی استقامت دکھائی ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے اور آپ کو تپتی ریت پہ صحرا پہ لٹا دیا گیا، زبان پر کوئلے رکھے گئے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہر لمحے آپ نے نعرہ مارا، احد احد، کہ وہ خدا بھی ایک ہے، محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی شدت کی سختیاں آئی ہیں اہل اسلام پر، اہل ایمان پر، اور بنی اسرائیل پر بھی انہوں نے بھی ظلم بڑے کیے، اللہ پاک نے پر ان پر بار بار بندے مسلط کیے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے پڑھ کر سنایا۔ تو بنی اسرائیل کو تو خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تمہارے اوپر مسلط کروں گا، 2 بار بندے مسلط کروں گا، یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی مسلمانوں نے نافرمانی کی ہے نا، آپ شروع ہو جائیں شروع سے لے کر، جب بھی کہیں پہ نافرمانی کی ہے اللہ نے اپنے بندے مسلط کیے ہیں، ان پہ بندے اپنے مسلمانوں کے خلاف مسلط کر دیے، مسلمان ان سے قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، مسلمان غلامی کی زندگی میں بھی آئے ہیں، لیکن جب فرما برداری کی طرف لوٹے ہیں اللہ پاک نے پھر عروج عطا فرمایا، اللہ پاک نے پھر حکومت عطا فرمائی۔ بلکہ قرآن کے اندر بڑے واضح لفظوں میں موجود ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ غلبہ تمہارا ہی رہے گا، اگر تم مومن ہو۔ تو جب امت مسلمہ اپنے صحیح ایمان، اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف لوٹی ہے تو اللہ پاک نے انہیں حکومت عطا فرمائی، اللہ پاک نے انہیں غلبے عطا فرمائے ہیں۔ بلکہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکروں کی قیادت کرتے تھے تو ایک کھجور کئی صحابہ کھاتے تھے، پانی کی قلت ہوتی تھی، لباس کی قلت ہوتی تھی، بلکہ آپ غزوہ تبوک دیکھ لیں، 1805 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو صحابہ کرام کے 30,000 کے لشکر نے طے کیا تھا۔ تبوک 805 کلومیٹر ہے، مکہ مدینہ پاک سے اتنا لمبا سفر ہے، 800 کلومیٹر کا سفر ہے، کم و بیش یہاں سے جیسے حیدرآباد کر لیں آپ تقریباً، کچھ کم و بیش اتنا لمبا سفر صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایک کھجوروں کی مٹھ
تھوڑی سی صحابہ کرام کو دی جاتی تھی، ایک مٹھی کے یہ کھا لیں، اور صحابہ اسے تقسیم کر کے کھاتے تھے، اور باری باری اونٹوں پر بیٹھتے تھے، باری باری سواریوں پر بیٹھتے تھے. اور صحابہ کرام جب جا کر تبوک کے مقام پر ٹھہرے ہیں نا، تو آپ اس جملے کو سن کے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پہلے صحابہ کرام نے تیاری بھی بڑی زبردست قسم کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا بھی کون اللہ کی راہ میں ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور رومی لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو کرو بھائی. غسان کے لوگ اور روم کے لوگوں نے مل کر ہم پر حملے کی تیاری کر لی ہے، تو ہم نے جنگ لڑنے جانا ہے، اللہ کی راہ میں مدد کے لیے مال دو بھائی. تو سب سے پہلے جس بندے نے اپنے گھر کا سارا سامان ہی لا کر ایک ایک سوئی اپنے گھر کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھی تھی، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیفیت یہ تھی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جملہ سن کے، کہ آپ نے اپنا لباس اتار کے بوریے کا لباس، ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، اور آپ نے بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا لیے تھے. آقا کی بارگاہ میں سارا سامان لا کر رکھا. حضرت جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے بھی بوریے کا لباس پہنا اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہیں. تو آقا نے پوچھا جبرائیل تیرا وہ نوری لباس کدھر گیا جو تم پہن کر آتے تھے؟ تو عرض کرنے لگے حضور آج حضرت ابوبکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، بوریے کا لباس پہننا اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہیں. آپ کے یار کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ پاک نے آج سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ سارے فرشتے آج وہی لباس پہنیں گے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے. وہ ٹاٹ کا لباس، وہ بوریہ کا لباس پہن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے. یہ جب تبوک کی تیاری کر رہے ہیں، غزوہ تبوک کی، اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جانی ہے، میں نے زیادہ مال لے کر جانا ہے. کہتے میں بھی مال لے کر چلا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ہاں بھائی گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضور اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. کہتے جب میں نے آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں کہا نا، تو میں اس دن سمجھ گیا کہ خدا کی قسم ہے ابو بکر سے ہم میں سے کوئی بندہ سبقت لے کے جا سکتا ہی نہیں ہے. ابو بکر کو خدا نے بنایا ہی پہلا ہے، کریم آقا کی بارگاہ میں ابو بکر کا مقام ہی پہلے والا ہے. سارا مال لے آئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 100 گھوڑا دیا، 900 اونٹ دیے، 1000 سونے کا سکہ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ ان سکوں کو پکڑ کے یوں آپ اپنے ہاتھوں میں انہیں ہلا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، تجھ سے خدا بھی راضی ہو چکا ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو چکے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ ہم نے 800 کلومیٹر جانا ہے، تو پیچھے کوئی مدینے پر حملہ نہ کر دے. مدینے کے معاملات دیکھنے کے لیے کوئی ضرورت مند بندہ چاہیے جو پیچھے کے سارے معاملات دیکھے. تو علی میری نظر انتخاب آپ پر پڑتی ہے. مولا علی شیر خدا کو مدینے میں روکا آپ نے وہاں پر رہ کر پہرا دیا، مدینہ پاک کی حفاظت فرمائی. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 400 درہم دیا، 400 درہم دیا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضور یہ لیں، میں نے غزوہ تبوک کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کر دیا، آپ اسے جنگ کے لیے استعمال فرمائے. صحابہ کرام نے ٹنوں کی ٹن کھجوریں پیش کی. یہ بھری پڑی ہیں کتابیں، جو کہ موضوع لمبا ہو جائے گا. اب مسلمان اس طریقے سے جنگ لڑنے گئے ہیں، آقا علیہ السلام کی فرما برداری میں گئے ہیں، گردنیں جھکا کے گئے ہیں، حضور کی محبت میں گئے ہیں، حضور کی غلامی میں گئے ہیں. ہوا یہ جب تبوک کے مقام پر پہنچے ہیں، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے خود دیکھا کہ میرے حجرے میں میرے سامنے ایک چادر پڑی ہے آقا علیہ السلام کے سامنے، اور اس چادر پر مدینے کی عورتیں اپنی چوڑیاں، اپنے جھمکے، اپنی انگوٹھیاں لا لا کے رکھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، لے جائیے اور جا کر جنگ لڑیے اور اسلام کا پرچم اور بلند سے بلند کرتے جائیے. اس طریقے سے تیاری کی. اب جملہ سمجھیے گا، جب اس جوش سے مسلمان تیاری کر کے 30,000 کا لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے میں گئے ہیں. میں مسلمانوں کی شان و شوکت بتانے لگا ہوں. عالم یہ تھا رومیوں کا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ
جد بن قیس اور عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کے دو سردار بھی شامل تھے یہ مسلمانوں کے لشکر میں۔ یہ تھوڑا سا مدینے سے باہر گئے ہیں، تو باہر جا کر انہوں نے کہا کہ ہم جنگ لڑنے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ گرمی بڑی سخت ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، رومی بڑے تگڑے ہیں، ان کا مقابلہ کس نے کرنا ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، نہ ہم جیت سکتے ہیں، تو ہم جنگ لڑنے نہیں جائیں گے۔ تھوڑا سا آگے گئے ہیں، انہوں نے اپنے بندے لیے ہیں، یہ بندے لے کر سائڈ پہ ہٹ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کلیئر کر دیا گیا، اور آقا علیہ السلام کو کلیئر ہو گیا کہ یہ منافق ہیں۔ صحابہ نے بھی دیکھا یہ منافق ہیں، مسلمان الگ ہیں۔ اب مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، 30,000 کا لشکر جب روم کی سلطنت پہ کی سرحد پر جا کر تبوک کے مقام پر ٹھہرا نا، خدا کی قسم ہے وہ روم کا بادشاہ جس نے خود لشکر تیار کیا تھا، وہ غسان کے قبیلے جو جنگ لڑنے کے لیے دن رات مشقیں کر رہے تھے اور تلوار زنی اور نیزہ زنی کر رہے تھے، جو تیاری میں تھے کہ کب مسلمان آئیں ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، جب مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر دیکھا نا، تو روم کے بادشاہ نے خود خط لکھ کر اپنے فوجیوں کو کہا کہ جنگ لڑنا، غسانیوں اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں سے صلح کر لو۔ خدا کی قسم ہے یہ پرانی تلواروں والے لوگ جو آئے ہیں، یہ کسی حالت میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہاری جانیں لے جائیں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر جائیں گے اور تمہارے ملک پر قبضہ کر جائیں گے اور تمہاری حالت بری کر کے چلے جائیں گے۔ اور روم کا بادشاہ دم دما کر دوڑ گیا، غسان کے قبیلے کا پرچم بلند کر دیا اور بتا دیا کہ جن کی تلواریں بھی پرانی ہیں، جن کے پاس سواریاں بھی کم ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے خوراک بھی کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم ہے جب میدان عمل میں مصطفیٰ کی محبت میں آتے ہیں، سامنے والا لشکر تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ پاک تلوار چلائے بغیر بھی مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال کر کہہ دیتا ہے کہ کل کائنات پر کل بھی حکومت مصطفیٰ کی تھی، آج بھی حکومت محمد مصطفیٰ کی ہے۔